جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک بڑا استقبال ہوا میاں نواز شریف کا، جو 3-4 سال بعد ملک واپس آئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اچھا جلسہ تھا لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور یعنی کوئی بہت زیادہ ریکارڈ بھی نہیں بنا اور نہ ہی کوئی کم لوگ تھے۔ ایک بیلنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن خبر یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں جلسے میں کچھ اہم شخصیات جو مسلم لیگ نون کی اور سینئر بھی، اور کچھ ایون آپ کہہ لیں کہ خاندان کی بھی ایک اہم شخصیت، وہ اس جلسے میں موجود نہیں تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ لاہور میں موجود تھے اور پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اب اس کو پتہ نہیں، ہم کہیں گے کہ شاید وہ ناراض ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شخصیات نہیں آئے۔ ان میں سب سے پہلے ہم ان کے ظاہر ہے گھر کی شخصیت کا انعام لیں گے، جو ظاہر ہے سیاسی شخصیت بھی ہے۔ اگر وہ سیاسی نہ ہوتی تو گھر کے ہوتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ان کا آنا ضروری نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، بلکہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے بڑا عرصہ وہ صدر رہے ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر۔ اب وہ کل لاہور میں رپورٹڈلی پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور میں موجود تھے، اور پھر بھی وہ جلسے میں نہیں آئے۔ اب یہ تو جب ان سے بات ہوگی تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کیوں نہیں آئے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسی سال انہوں نے ہمیں فیبرری میں ایک اہم انٹرویو دیا تھا داتا دربار میں، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا اس دن جب ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا۔ اس طرح کی کچھ انہوں نے بڑی ہی کہہ لیں کہ سخت باتیں کی تھیں۔ پھر دوسری شخصیت سابق وزیر اعظم، وہ بھی اہم ہیں، شاہد خاقان عباسی، وہ جلسے میں نہیں آئے، اگرچہ کچھ روز پہلے وہ لندن میں میاں صاحب کو مل کر آئے اور میاں صاحب کو وہ اب بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ دوسری شخصیات کو نہیں مانتے، لیکن وہ میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ میرے واحد لیڈر ہیں، وہ نہیں آئے۔ پھر مشاہد حسین سید، وہ بھی سینئر سینیٹر بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر ہیں، اور پرانا ان کا تعلق ہے نواز شریف سے ڈائریکٹ بھی، اور بڑی اہم پوزیشنز میں بھی رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم دوسری دفعہ نواز شریف بنے تھے وہ وزیر اطلاعات تھے۔ اس کے علاوہ اقبال ظفر جگڑا، جو بہت لمبا عرصہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون رہے، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اہم شخصیت ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ناراض ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ اسی طرح بلوچستان اور کے پی کی کچھ اور شخصیات ہیں جو نہیں آئے، ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ ہم نے کوشش کی کہ ان سے بھی پوچھا جائے، اسی لیے ان کچھ شخصیات کے ہم نام نہیں لے رہے، لیکن بہرحال ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ جلسے میں موجود نہیں تھے۔ اس سے اب آپ اندازہ کر لیں کہ حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے پارٹی کے اندر بھی کوئی سازگار نہیں ہیں۔ کچھ معاملات، کچھ لوگ ناراض ضرور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اب آئے ہیں انہیں راضی کر لیں، یا پھر وہ ناراض ہی رہیں، یا ان ناراض لوگوں میں اضافہ ہو جائے اگر وہ واقعی ناراضگی کی وجہ سے یا ناراضی کی وجہ سے وہ نہیں آئے۔ دوسری ایک اہم بات یہ کہ جب ہم نے کچھ مسلم لیگی جو جلسے میں موجود تھے، منتظمین میں تھے، ان سے جب موقف لیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی کو اس طرح دعوت نہیں دی تھی کہ وہ ضرور پہنچے۔ یہ تو نواز شریف کے ساتھ محبت کی بات تھی، جس کو نواز شریف سے لگاؤ ہے اور وہ پہنچ گیا، لیکن جو نہیں آئے تو وہ اب ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے موقف دیا جو منتظمین میں تھے، وہاں موجود تھے، اور سب انہوں نے کنفرم بھی کیا ان شخصیات کا کہ یہ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ٹھیک ہے، جلسہ انہوں نے بہتر کر لیا، اچھا کراؤڈ تھا، لیکن بہرحال یہ جو شخصیات ہیں ان کا نہ آنا جو ہے یہ اس سے سوالات ضرور جنم لے رہے ہیں، اور یقیناً جب ان میں سے کسی سے ہماری اس طرح آن ریکارڈ انٹرویو یا اس طرح بات ہوگی تو مزید باتیں کھلیں گی۔ اگر ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ ناراض ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ کچھ اور وجوہات بیان کر لی جاتی ہیں اور چھپایا جاتا ہے اصل جو وجہ ہوتی ہے، یا کچھ کسی کی جینون وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، یا کوئی دور ہے پہنچ نہیں سکا، کوئی ملک سے باہر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اہم بات ضرور ہے کہ یہ چند جو بڑے نام آپ سے سامنے رکھے ہیں وہ رات کے جلسے میں موجود نہیں، یہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا۔ اب ان کے قائد جو ہیں وہ 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں، پھر انہوں نے ایک بھرپور استقبال رکھا، اتنے دن تیاری ہوئی، اس کے باوجود ان شخصیات کا نہ آنا، اور اس کے باوجود پھر موقف یہ دینا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ انہوں نے کسی کو بلایا نہیں تھا، وہ ضروری نہیں تھا وہ خود آ جاتے۔ تو ایک طرف تو ادھر جنت کی بشارت دی جا رہی تھی، اور ساتھ موٹر سائیکل اور پتہ نہیں کیا کیا انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ آئیں گے، اور پھر دوسری جانب ایک بہت بڑی رقم بھی فنڈ کی صورت میں وہ جمع ہوئی، لوگوں نے دیے۔ تو پھر اس ساری تیاریوں میں اتنے دنوں میں ان اہم شخصیات کا نہ ہونا اس سے سوال ضرور جنم لیتے ہیں۔ یہ اتنا آسانی سے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ مزید اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایک تو بعض کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، کچھ راضی کچھ ناراض، لیکن نواز شریف سے میرا خیال ہے یہ تو سارے مانتے ہیں، انہیں ناراضگی ہو سکتا ہے ان کی نیچے شہباز شریف صاحب، مریم نواز یا کسی اور جو عہدے دار ہیں ان سے ہو سکتی تھی۔ نواز شریف کو یہ سارے آن ریکارڈ آ کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف نہیں لائے، تو اس سے معاملات جو تھوڑے سے لگتا ہے کہ خراب بھی ہیں۔ تو آج کی یہ خبر تھی دوستو، سوچا آپ کے جو ہے خدمت میں پیش کر دی جائے۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ یہ مفاہمت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وہ کہاں تک بات پہنچی ہے۔ تھینک یو۔